السلام علیکم محترم ناظرین اور سامعین۔ 28 صفر یہ وہ دن ہے جہاں دو معصومین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر ملتا ہے، ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک امام حسن علیہ السلام۔ آج ہم ہمارے اس ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے امام حسن علیہ السلام کی زندگی اور ان کے دور کے حالات کے بارے میں۔ امام حسن علیہ السلام کے لیے فضیلت میں یہی ملتا ہے کہ وہ امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پہلی اولاد تھے، یعنی دو معصوموں کی پہلی اولاد، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں ہم اس امام کی مظلومی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، یا جتنی انسیت ہم امام حسین علیہ السلام سے رکھتے ہیں، کیا ہم امام حسن علیہ السلام کو بھی اتنا چاہتے ہیں یا ان کی معرفت رکھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم اس شو کے ذریعے آپ لوگوں تک امام حسن علیہ السلام کی کچھ اور دیگر حالات بتائیں گے، جس میں ہماری رہنمائی کریں گی ذاکرہ اعظمی زہرا۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا، آج ہم امام حسن علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم سب جیسے ان کی ولادت کی تاریخ وغیرہ جانتے ہیں، لیکن وہ کون سی خاص ان کی ولادت کو لے کے باتیں ملتی ہیں جو صرف ان کے لیے یہ شرف تھا یا صرف ان کے لیے یہ کیا کہتے ہیں امتیاز تھا؟ کون سی باتیں ملتی ہیں امام حسن کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ امام حسن علیہ السلام کا اگر سب سے پہلا امتیاز یہ کہیں کہ جو پورے عالم انسانیت میں اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوا اور پروردگار عالم نے آپ کو عطا کیا ہے، پورے بنی آدم میں آپ سے پہلے کسی کو یہ شرف عطا نہیں ہوا، اور وہ یہ ہے کہ معصوم والدین کے ذریعے اس دنیا میں آنا۔ یعنی اگر ہم انبیاء کی تاریخ بھی دیکھیں، دیگر نبیوں کے بارے میں بھی، تب بھی کہیں پر یہ مثال نہیں ملتی کہ والدین کا معصوم ہونا۔ جی، تو امام حسن علیہ السلام کی والدہ محترمہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی معصومہ، مولا کائنات بھی معصوم۔ یقیناً معصوم والدین کے ذریعے آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور پروردگار عالم نے ایک امتیاز آپ کو یہ بھی عطا فرمایا ہے کہ آپ سب سے پہلے فرزند رسول ہونے کا جو شرف ملا وہ آپ کو ملا۔ بے شک مولا حسین علیہ السلام بھی فرزند رسول کہلائے، رسالت مآب نے اپنے دونوں نواسوں کو اپنا فرزند کہا ہے، اپنا بیٹا کہا ہے، لیکن یہ شرف جو سب سے پہلے جسے مل رہا ہے، کیونکہ مولا حسن علیہ السلام بڑے ہیں مولا حسین علیہ السلام سے، پہلے آپ اس دنیا میں آئے ہیں، لہٰذا یہ شرف سب سے پہلے آپ کو ملا۔ آپ کی ولادت کے بارے میں ایک یوں کہیں کہ ایک تاریخ میں ملتا ہے کہ ام الفضل بی بی نے ایک خواب دیکھا تھا کہ رسالت مآب کے جسم کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ ان کی گود میں آ گیا۔ اب جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو ذرا گھبرائیں کہ یہ خواب میں نے کیسا دیکھا کہ رسول خدا کے جسم کا ایک ٹکڑا اور وہ کٹ کر میری گود میں آیا ہے، تو ذرا سا پریشان ہوئی اور رسول خدا کی خدمت میں آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ رسالت مآب نے ایک مرتبہ تعبیر بیان کی اس کی کہ یہ خواب بڑا بہتر ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب میرا ایک فرزند متولد ہوگا اور آپ کو اس کی پرورش کرنے کا شرف بھی حاصل ہوگا۔ یعنی جناب ام الفضل کا بھی یہ خواب، اس کا بھی تاریخ میں ذکر ملتا ہے، اور جیسا کہ علم میں ہے یقیناً ہم سب کے کہ 15 ماہ رمضان سن 3 ہجری کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور نام بھی خداوند عالم نے وہ عطا فرمایا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا، یعنی حسن، یہ نام مولا حسن سے پہلے کسی کو نہیں، اور یہ بھی خدا کے حکم سے رسالت مآب نے یہ نام رکھا۔ عقیقے کی رسم کا آغاز بھی امام حسن علیہ السلام سے ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ کچھ مخصوص چیزیں اگر ہم دیکھیں تو جن کا بالخصوص تعلق امام حسن کی شخصیت سے پایا جاتا ہے۔ آپا، امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ایسا ملتا ہے کہ انہوں نے 300 شادیاں کی، یا بہت شادیاں کرتے تھے اور طلاق دے دیتے تھے اس کے بعد، تو اس میں کتنی حقیقت ہے، یا انہوں نے کتنی شادیاں اصل میں کی، اور پھر یہ بات عام کیسے ہوئی کہ انہوں نے اتنی زیادہ شادیاں کی؟ کیوں ان کے بارے میں تاریخ نے اس طرح سے لکھا؟ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ نے نہیں لکھا، بلکہ کچھ ایسی شخصیتیں یا کچھ ایسے افراد کہ بغض کی بنا پر یا کینہ کی بنا پر، اور جنہوں نے اگر کچھ ایسے راوی کی جنہوں نے روایتیں ضعیف پیش کر دیں تو ان چیزوں کو ہی انہوں نے آگے بڑھایا، اور آج دور میں بہت سے ایسے افراد ہیں جو ان باتوں کو مانتے ہیں، لیکن اگر
تاریخ کا حقیقتاً ہم جائزہ لیں، ہم جاننے کی کوشش کریں تو یہ بات بالکل بے بنیاد ثابت ہوتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے 300 شادیاں کی ہیں، بالکل بے بنیاد بات ثابت ہوتی ہے۔ میں اس کے متعلق کچھ دلیل آپ کے سامنے پیش کروں گی، لیکن اس سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ تاریخ میں جو نشاندہی کی گئی ہے کہ آپ کی کتنی ازواج ہیں، ان میں فقط 9 کا ذکر ملتا ہے، فقط 9 کا ہی نام بیان کیا گیا ہے۔ اور میں ان کے نام بھی بتا دوں کہ امام حسن علیہ السلام کی 9 ازواج، 9 بیویوں کا ذکر تاریخ میں ہے ان کے نام کے ساتھ میں۔ بقیہ جو لوگوں نے اتنا اضافہ کر کے بڑھایا، یہ آپ کے خلاف ایک فقط یوں کہیں گے پروپیگنڈا تھا، آپ پر الزام لگانا تھا، ایک سازش کے ماتحت تھا۔ لہٰذا 9 بیویاں، ایک بیوی کا نام آپ کی بی بی ام فروہ، دوسری زوجہ کا نام خولہ بنت منظور، پھر تیسری ام بشیر، ایک بیوی کا نام ثقفیہ رملہ، ام الحسن بنت امرؤ القیس، جودہ بنت اشعث، ام اسحاق بنت طلحہ۔ یہ 9 بیویوں کا ذکر تاریخ میں واضح طور پر مل رہا ہے۔ اب جو یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر اتنی تعداد کو بڑھا کر کے کسی نے 300 کہا ہے، کہ کچھ ایسے تھے، کچھ نے کہا کہ نہیں ہم 300 نہیں مانتے، لیکن ہاں بہت شادیاں کرتے تھے، 70 کر لی ہے، 80 کی ہے امام نے، لیکن یہ تمام روایتیں بے بنیاد ہیں۔ اگر ہم اس کے بارے میں ایک مرتبہ تاریخ کا جائزہ لیں تو ہم پاتے ہیں کہ بنی امیہ کے کچھ نمک خوار تھے جو بنی امیہ کا کھاتے تھے، تو اب جس کا کھا رہے ہیں ان کے ہی گن گا بھی رہے ہیں۔ لہٰذا بنی امیہ کی ایک سازش کے ماتحت کہ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو مجروح کیا جائے، ٹھیس پہنچائی جائے، انہیں بدنام لوگوں کے سامنے کیا جائے۔ اگر ہم اس سے پہلے ذرا رسول خدا کی تاریخ کو دیکھیں تو 2 الزام ایسے بھی تھے جو رسول خدا پر بھی لگائے گئے، اور وہی 2 الزام جو ہے امام حسن علیہ السلام پر۔ ایک صلح کے اعتبار سے رسول خدا نے بھی صلح حدیبیہ کی تھی، آپ امام حسن علیہ السلام کی صلح حسن، تو صلح کے اعتبار سے بھی نانا پر بھی یہ الزام لگایا گیا اور نواسے پر بھی۔ پھر ازواج کے اعتبار سے بھی بہت سے افراد ہیں کہ سوال اٹھاتے ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کی رسالت مآب بہت زیادہ ان کی بیویاں تھیں اور بہت زیادہ انہوں نے شادیاں کی اور بہت شوق رکھتے تھے، یعنی شوق کی طرف اس بات کو ایک غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی مانند مولا حسن کے بارے میں بھی، اور بلکہ بنی امیہ کی جو کوشش تھی، یہ کوشش رہی کہ ہر معصوم کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں پھیلائی گئیں کہ ابو جہل کی بیٹی سے آپ نے عقد کیا تھا، یہ تمام تر اس طرح کی فضول کی باتیں جن میں کوئی حقیقت نہیں تھی، ان باتوں کو پیش کیا۔ تو اسی انداز میں امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کہ تعداد ازواج بہت زیادہ تھیں۔ اچھا، اب جب اس بات کا جو ہے بیٹھ کر کے اس بات کو کیا جاتا ہے کہ نہیں بھائی اس کے بارے میں دلیل موجود ہے کہ امام حسن نے اتنی شادیاں نہیں کی، تو کچھ بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے ذریعے تو ہم نے امام حسن پر کوئی الزام نہیں لگایا، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ وہ شادیاں کرتے تھے لیکن طلاق دے دیا کرتے تھے، طلاق بھی بہت زیادہ دیتے تھے لیکن شادیاں کرتے تھے وہ، یعنی طلاق کے ذریعے اس بات کو تھوڑا کور کرنے کی کوشش مخالفین کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اس بات پر بھی سوچا جائے تو کوئی بھی عقل مند انسان، یہ اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جو بہت زیادہ طلاق دے، شادیاں کرے اور طلاق دیتا رہے، کوئی بھی عقل مند انسان بھلا اسے اپنی بیٹی دینا گوارا کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیسے لوگ تھے وہ اس زمانے کے کہ جنہوں نے یہ دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام جو ہے اتنی شادیاں کرتے ہیں، باقاعدہ جو مخالفین تھے من گڑھنت ان لوگوں نے روایتوں کو گڑھا ہے کہ مولا علی نے جا کر کے لوگوں سے کہا، کبھی ممبروں سے کہا کہ میرے حسن سے اپنی بیٹیوں کو مت بیاہ ہو کیونکہ وہ طلاق بہت زیادہ دیتے ہیں۔ بہت افسوس کا مقام ہے کہ معصوم ہستیوں کے بارے میں اس طرح سے الزام لگائے گئے۔ اب دلیل کے طور پر میں کچھ باتوں کو پیش کرتی چلوں کہ مولا علی علیہ السلام کے دور حیات میں 25 سال کی خانہ نشینی مولا علی نے اختیار کی ہے، یہ سبھی جانتے ہیں، اور اس 25 سال کے دوران میں لوگ محمد آل محمد اہل بیت اطہار جو تھے ان سے ملنا بھی بہت سے افراد پسند نہیں کرتے تھے، کتراتے تھے لوگ، ان سے ملاقات کرنا لوگوں کو گوارا نہیں۔ تو جب ایسے عالم میں اہل بیت سے لوگ اس طرح سے کٹ کر چل رہے تھے، لوگ اپنی بیٹیاں کیسے اس قدر دیتے جا رہے تھے امام حسن علیہ السلام کو، کہ جب اتنا کترا کر گزر رہے ہیں اور مولا علی کو امامت کی منزل پر آنے نہیں دیا جا رہا، ہر طرح کے ظلم و ستم، تو کیسے ممکن تھا کہ اس کے باوجود اتنا لوگوں کے دل میں اتنی محبت آ جائے کہ اپنی بیٹیاں سلام کا جواب نہیں دے رہے لوگ اور بیٹی دے دے رہے ہیں، بیٹی دے رہے ہیں، تو یہ بھی مسئلہ بے شک۔ تو اب یہاں پر اگر 300 جو اعتبار سے کہا گیا تو ایک مرتبہ اگر کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی جائے کہ بالغ ہونے کے بعد سے امام حسن علیہ السلام کی کل زندگی یعنی سن بلوغت کے بعد سے 32 برس کی تھی، بالغ ہونے کے بعد سے شادی کر رہے ہیں اگر
جیسے بقول دوسروں کے مخالفین کے تو 32 برس کی ہوتی ہے زندگی. مولا علی کا دور حکومت جو تھا 35 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کس میں ہوئی؟ 50 ہجری میں. اب اس طرح کل زمانہ 15 سال کا ہوا. اب اگر 15 سال میں 300 شادی کے اعتبار سے کیلکولیشن کی جائے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہر مہینے میں مولا حسن معاذ اللہ 2 شادیاں تو کرتے ہی تھے. یعنی تبھی تو 15 سال میں جو ہے 300 کے نمبر کو پہنچ پائیں گے. یعنی یہ ایک فضول کی بات ہے کہ اگر ذرا سا بیٹھ کر سوچے بھی انسان تو یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ امام حسن علیہ السلام میں پر ایک الزام کے سوا اور کچھ نہیں ہے. بالکل صحیح. مطلب ایک دم بیس لیس ہے. اگر تھوڑا سا بھی اس کو لاجک لگا کے سوچا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا ممکن ہے ہی نہیں ایک انسان کی اتنی مختصر سی زندگی میں. ابھی آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا, ان کی صلح کی طرف, جو رسول اللہ پہ جو الزام لگا, پھر وہ امام حسن پہ. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ ان کی شجاعت کے بارے میں بیان کریں, کیونکہ یہ صلح کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ان کی شجاعت پر سوال اٹھتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا ان کی شجاعت کے بارے میں بتائیے. بہترین شجاع ترین شخصیت کا نام امام حسن علیہ السلام ہے اور آپ کی شجاعت کو لوگوں نے دیکھا بھی ہے کس اعتبار سے کہ آپ کے زور بازو کو بھی لوگوں نے کب دیکھا کہ جب معاملہ جمل اور صفین کا رہا. یہ لوگوں نے دیکھا کہ امام کس طرح سے اس جنگ میں نہ صرف شرکت کی ہے بلکہ پرچم لے کر آگے آگے ہیں اور کس طرح سے دشمنوں پر وار بھی کرتے رہے. امام کی شجاعت کا مظہر دیکھا ہے لوگوں نے, لیکن اس کے باوجود بھی یہی بات پھر سے یہاں کہنا چاہوں گی کہ دشمنوں کی ایک سازش کے ماتحت تمام تر الزامات اس طرح سے لگائے جاتے رہے تاکہ شخصیت کو مجروح کیا جائے, ان کی شخصیت کو جو ہے چھپایا جائے, کمتر بیان کیا جائے کہ ہاں ان کی شخصیت اس قدر اعلیٰ نہیں تھی. یہ بتانے کی کوشش ہے, لیکن تاریخ کے اوراق پر تو راویوں نے لکھ دیا ہے. اس کی کچھ مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ مثلاً حضرت عثمان کے قتل کے بعد جب انہیں قتل کیا گیا اس کے بعد میں محاصرہ شدہ لوگ, کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں محاصرے میں لیا گیا اور پانی کی پریشانی ہے اور ان لوگوں تک کے پانی فراہم کرنا ایک مسئلہ تھا تھوڑا, لیکن اس کام کو بھی امام حسن علیہ السلام نے انجام دیا. محاصرہ شدہ لوگوں تک کے پانی امام حسن علیہ السلام نے پہنچایا ہے. دوسری مثال دینا چاہوں گی کہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو مدینہ واپس جانے کی طرف آمادہ کرنے پر جو ہیبت تھی وہ امام حسن علیہ السلام کی تھی. تیسری مثال میں صفین کی دینا چاہوں گی کہ جنگ صفین کے سلسلے میں جب کوفہ کے حالات خراب ہونے لگے اور حالات بہت زیادہ بگڑنے لگے تب مولا کائنات نے حضرت علی علیہ السلام نے آپ کو اور عمار یاسر کے ہمراہ روانہ کیا اور کوفہ کی فضا کو تاکہ آپ جائیں اور سازگار بنائیں. امام حسن علیہ السلام جب کوفہ آئے ہیں کہ حالات کو بہتر کرنے کے لیے مولا علی کی جانب سے بھیجے گئے, آپ کے خطبے نے وہ انقلاب برپا کیا تھا کہ بہت بڑی تبدیلی وہاں پر آنے لگی, حالات بہتر ہونے لگے اور 9,500 کا لشکر امام حسن علیہ السلام نے تیار کیا ہے. یہ امام کی شجاعت, ان کے خطبے کی فصاحت و بلاغت نہیں تو اور کیا ہے. اس طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. صلح بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی امام کی شجاعت کا مظہر ہمیں نظر آتا ہے. اور ایک اور مثال صلح کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ جب حاکم شام کی زیادتی زیادہ بڑھنے لگی, ظلم بڑھنے لگا, تو امام حسن علیہ السلام نے چاہا ہے کہ ایک مرتبہ جنگ کیا جائے, کیونکہ اس وقت معاملہ یہ تھا کہ جنگ کے ذریعے سے اگر لوگ میری جانب ہیں تو ہم ظالم کا سامنا کریں گے, اور امام اس کے لیے اٹھ کھڑے بھی ہوئے. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اپنوں نے ہی ساتھ چھوڑ دیا اور امت اس انداز سے بے وفا ہو گئی, تو اس دین کے مفاد کے لیے آپ نے اگر صلح کی بھی ہے تو اپنی شرطوں پر, یعنی ایسے شرائط اس میں امام نے رکھ دی ہیں کہ جن شرطوں کو ماننا جو ہے اس حاکم شام کے لیے مشکل تو تھا لیکن وہ مجبور تھا. اور دوسری جانب امام نے ایسی شرطوں کو رکھا کہ جس کے ذریعے اس باطل کا جو چہرہ ہے وہ پوری طرح سے بے نقاب ہو جائے, یعنی لوگوں کو یہ واقفیت ہو جائے کہ دراصل اس نے کتنے فتنوں کو زمانے میں عام کر دیا تھا. تو یہ تمام تر مثالیں بھی آپ کی شجاعت کی تاریخ میں پائی جاتی ہیں. بلکہ اس طرح سے ہوتا ہے, لوگ اکثر آپا ایسا کرتے ہیں کہ اپنی انا کے آگے یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم کیوں صلح کریں, ہم کیوں جھکے. تو کہیں نہ کہیں صلح کرنے میں جو شجاعت ہوتی ہے وہ جنگ کے معاملے میں ہم دیکھیں, جنگ تو ایک بار ہو گئی, شروع ہو گئی, لیکن اپنی ایگو کو کم کر کے یا جس طرح سے اور اس میں مفاد انسان دیکھتے ہوئے کہ جیسے امام حسن نے یہ دیکھا کہ اسلام کا یہاں پر فائدہ ہے, یہاں پر مسلمانوں کا فائدہ ہے, تو اس لیے صلح کرنا بہتر ہے. تو بے شک اسے ہم اپنی لائف سے آج کنیکٹ کر سکتے ہیں. ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر کسی کے ساتھ معاملات خراب ہو رہے ہیں تو اگر اس سے صلح کر کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں, بنائے جا سکتے ہیں, تو کیوں نہ صلح کا راستہ اپنایا جائے. ہاں, جہاں پر بات یہ ہو
جائے کہ بالکل باطل کو ہی اپنانا پڑے گا اور باطل کو ہی پھیلانا پڑے گا، تب وہاں پر یقیناً اسلام اجازت نہیں دیتا کہ باطل کے سامنے سر کو جھکایا جائے، لیکن حق بات کو آگے کر کے اور پھر صلح کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی شجاعت سے کم نہیں ہے میرے حساب سے، اس کے لیے بھی بہت زیادہ کریج آپ کو چاہیے۔ آپا ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی معجزات اپنی زندگی میں دکھائے، پیڑ کا چل کے آنا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، مولا علی نے کئی معجزات دکھائے جیسے سورج کا واپس آ جانا یا تارا ان کے گھر پر آنا، تو امام حسن علیہ السلام کے کوئی خاص معجزات ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں دکھائے، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ جی بے شک بے شمار معجزات ہیں معصوم ہستی کے، اور امام حسن مجتبیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ آج بھی جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے مولا کا دسترخوان، کہ اس دور میں بھی کہ امام حسن علیہ السلام اس قدر مالیت تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ کا دسترخوان ہر وقت سجا رہتا تھا لوگوں کے لیے، اور ہر بھوکا پیاسا جو بھی انسان ہے، یعنی کوئی قید نہیں تھی کہ یہ مسلمان ہو تو ہی آئے، کسی غیر مذہب کا بھی ہے تب بھی اس کے لیے وہاں پر ویلکم تھا امام کے دسترخوان پر، یعنی کسی کے لیے کوئی منادی نہیں تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کیونکہ اسلام اسی چیز کو سکھاتا ہے کہ آپ کو اگر کسی کی ہیلپ کرنی، یہ آپ نہ دیکھیں کہ وہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے کہ عیسائی ہے کہ سکھ ہے، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اگر وہ ضرورت مند ہے تو آپ اس کی مدد کرنے کے لیے آگے آئیں۔ فرقہ اور دھرم اور مذہب میں اسلام نے کبھی بانٹنے کی کوشش نہیں کی کہ بس اسی کی مدد کی جائے جو ہمارے نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اور بے شک امام حسن کا دسترخوان ایک معجزہ ہے اپنے آپ میں کہ دسترخوان سے غذا ختم نہیں ہونے پاتی تھی، یہ بھی امام کا معجزہ ہی ہے کیونکہ اس کا تعلق امام حسن سے تھا۔ بہت سے معجزات ہیں، میں کچھ کا ذکر کر دوں، مثلا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام عمرہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور راہ میں ایک سوکھا درخت نظر آتا ہے، ایک شخص جو آپ کے ساتھ میں ہے اس نے یہ آرزو ظاہر کی کہ کاش اس درخت پر کچھ پھل ہوتے، اس کا ذکر کھجور کا ملتا ہے کہ کھجور کا سوکھا ہوا درخت تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے اس کی آرزو کو اس اعتبار سے پورا کیا کہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کیا، جو سوکھا ہوا درخت تھا معصوم کی دعا کے ذریعے سے وہ سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس میں تازہ کھجوریں نکل آئیں، اور پھر امام نے اس درخت کو ہلایا، اتنی کھجوریں گریں کہ وہ شخص اور دیگر بھی جو افراد تھے وہ بھی سب سیر ہو گئے۔ اور یہ بھی واقعہ پایا جاتا ہے آپ کا معجزہ ہے۔ اور ایک معجزہ آپ کا علم کے اعتبار سے بھی میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ امام حسن علیہ السلام کا علم کس قدر اعلیٰ تھا۔ بے شک پروردگار عالم نے اپنے مخصوص بندوں کو علم غیب عطا کیا ہے، جو انبیاء کرام ہیں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے، خداوند عالم انہیں علم غیب سے نوازتا ہے۔ علم غیب وہ ہے کہ جو ہمارا علم وہاں تک بالکل رسائی ممکن ہی نہیں ہم عام انسانوں کی، لیکن علم غیب کہ جو کسی کے پڑھانے کی، کسی ٹیچر سے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، خدا کی طرف سے ڈائریکٹ انبیاء کرام یا معصوم ہستیوں کو، ائمہ طاہرین کو دیا جاتا ہے۔ امام حسن کے علم غیب کی ایک مثال دینا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ایک باغیچے کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، اور وہ باغیچہ دراصل کھجوروں کا تھا، اور حاکم شام نے بھی دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام وہاں سے گزر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے پوچھا ہے امام حسن علیہ السلام سے کہ یہ جو باغیچہ ہے، یہ جو باغ ہے اور اس میں کھجور کے درخت ہیں، میں نے سنا ہے کہ جو آپ کے جد تھے رسول خدا، جب وہ کسی باغ کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ تو یہ بتا دیا کرتے تھے، ان کے علم میں تھا، ایسا میں نے سنا ہے کہ اس باغ میں اگر کھجور کا ہے مثلا تو اس میں کتنی کھجوریں موجود ہیں، تو کیا یہ ایسا علم آپ کے پاس بھی ہے؟ کیا آپ بھی یہ بتا سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک خدا نے ہمیں علم غیب سے نوازا، میں نہ صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اس میں کھجوریں کتنی ہیں بلکہ ان کی تعداد اور وزن بھی میں بتا سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے پوچھا کہ ٹھیک ہے اگر آپ اتنا ہی بتا دیجئے، حاکم شام نے پوچھا کہ آپ اتنا ہی بتا دیجئے کتنے اس میں کھجوریں ہیں۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس باغ میں 4004 کھجوریں اس کے اندر ہیں۔ اب اس نے کہا کہ اپنے نمائندوں کو بلوایا کہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے، کیونکہ اسے تو اعتماد نہیں ہے نا امام پر، تو یہ چاہتا ہے کہ اس نے سوچا کہ مجھے ایک موقع مل گیا کہ میں امام حسن کو جو ہے جھوٹا ثابت کر دوں گا، ان کی رسوائی ہو جائے گی۔ اس نے اپنے نمائندوں کو بلوایا اور بلوانے کے بعد حکم دیا کہ اس باغ میں جاؤ، جتنی کھجوریں لدی ہوئی ہیں ان درختوں پر سب کو اتارو اور اس کے بعد انہیں کاؤنٹ کرنا شروع کرو، دیکھو کتنی ہیں۔ حسن نے نمبر جو بتایا 4004، تو لہٰذا تمام کھجوروں کو اس نے
اتروایا اور اتروانے کے بعد گنوانا شروع کیا. گننے کے بعد اسے بتایا گیا کہ جو کھجوریں اتاری گئیں وہ ٹوٹل 4003 ہیں. اب 4003 ہیں. امام نے کیا نمبر بتایا تھا؟ 4004 ہیں. اب اس نے ایک مرتبہ امام کی طرف ایک اس انداز سے دیکھا، تنزیہ انداز سے، کہ دیکھیں آپ نے تو 4004 بتائی تھی اور یہ تو 3 نکلی، یعنی آپ کا بتانا تو غلط ثابت ہوا. اچھا کوئی عقل مند ہوتا خواہر تو وہ یہی سوچتا ہے کہ بالکل برابر برابر کا ایک دم نزدیک تر جواب دیا ہے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. 4003 ہو یا 4004 ہو لیکن اتنا قریب کا جواب، تو یہ بھی بہت بڑی بات تھی. لیکن چونکہ بغض ہے، اس بغض کی بنا پر وہ موقع تلاش کرتا تھا. تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ ایک مرتبہ میرا جواب جو میں نے دیا وہ درست ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. میں تجھے ابھی واضح کرتا ہوں، تو اپنے تمام نمائندوں کو بلا جس نے ان کھجوروں کو اتارا ہے. بلایا گیا تمام کو اور اس کے بعد تمام کھڑے ہوئے ہیں قطار میں. اب امام ان میں سے ایک ایک کے پاس نہیں جا رہے ہیں کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ شاید تلاشی لینا ہے، ان کے جیب میں ہو، ان کی پاکٹ میں ہو. نہیں، امام ایک ایک کے پاس نہیں جا رہے. ان سب میں سے امام صرف ایک کے پاس گئے اور اس کے بعد جانے کے بعد امام نے کہا میں نے بتایا تھا 4004 کھجوریں ہیں تو اتنی ہی ہیں. 4003 گنی گئی اور وہ جو ایک کی کمی ہو رہی وہ اس شخص کے منہ میں ہے. جب اتاری گئیں کھجوریں تو اس نے ایک کھجور اس میں سے کھا لی تھی اور وہ کھجور اب بھی اس کے دہن میں موجود ہے. اس کا منہ کھلوایا گیا تو پایا گیا کہ واقعاً وہ ایک کھجور وہاں پر موجود تھی. یعنی امام کا علم غیب، یعنی یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں تھی امام کو کہ ایک یعنی 2 چیزیں امام نے بالکل واضح کر دی. ایک تو نمبر بتا دیا امام نے کہ کتنی ہیں، اس کے بعد جب بات آئی کہ کس نے کھایا ہوگا یہ ذہن میں امام کے، اور وہ بھی ایک ایک کی تلاشی لینے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ امام اسی کے پاس جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں علم غیب امام کا یہ معجزہ ہی ہے. یہ علم کے معجزہ کے طور پہ ایک مثال ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں، اور اس اعتبار سے بہت سی مثالیں موجود ہیں. جی، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا وہ لوگ رسوا کرنا چاہتے ہیں امام کو خدا اتنا زیادہ اور مرتبہ امام حسن کا بلند کرتا ہے اور دشمن کو ذلیل کرتا ہے. بے شک. تو آپا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کو 4-4.5 سال کا وقفہ ملا اپنی دور حکومت یا امامت کے لیے، اور امام حسن علیہ السلام کو کتنا وقت ملا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو بھی شاید کچھ وقت ملا امامت کی. جی، کیا امام حسن نے بھی امامت کی ہے اور کتنے سال رہی وہ؟ بے شک امام حسن علیہ السلام کا بھی دور امامت کچھ عرصہ رہا، اور اسے ہم اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ سن 40 ہجری میں مولا کائنات کی شہادت واقع ہوتی ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی مولا کی شہادت ہوتی ہے تو امام حسن علیہ السلام کا دور امامت شروع ہو جاتا ہے. اور امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کفن دفن کے بعد ایک خطبہ بھی امام حسن علیہ السلام نے دیا، اور اس کے بعد 40,000 لوگوں نے آپ کی بیعت بھی کی تھی. یعنی اس طرح سے لوگ آپ کی جانب متوجہ بھی ہوئے تھے. پھر 40 ہجری سے دور امامت کا آغاز امام حسن کی ہوتا ہے، اور 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی. یعنی تقریباً 10 سال کا موقع جو ہے امام کو ملا. 10 سال دور امامت امام حسن علیہ السلام کی رہی ہے. جی، تو یعنی امام حسین علیہ السلام کو بھی 10 سال کا امامت کا دور ملا اور امام حسن کو بھی 10 سال کا. آپا ہم یہاں پر اپنے اس ایپیسوڈ کو ختم کرنا چاہیں گے یا روکنا چاہیں گے. ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس گفتگو کو اور آگے بڑھائیں گے کیونکہ ہمارے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہم سب نے دیکھا امام حسن علیہ السلام کے اس میں معجزات کے بارے میں، ان کے ولادت کے واقعات، لیکن اگلے ایپیسوڈ میں آپ ضرور دیکھیے چینل ون کا یہ شو، اور ہم جانیں گے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ اور نقاط جو ہم نے اب تک نہیں دیکھے تھے. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.